اگر کوئی شخص سحر کے وقت، فجر سے تھوڑا پہلے سحر کے وقت 70 مرتبہ کرنے کی عادت ڈال لے، ٹھیک ہے، یہ آدمی معیشتاً زنکا سے باہر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے کریمہ نے فرمایا کہ جو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب میں کیسے ذکر کروں خدا کا؟ ان میں سے ایک ذکر قرآن ہے، اور اب جب خدا ذکر کرے گا تو کم سے کم چیز جو حاصل ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اطمینان قلب۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بس یہ جو لوگوں میں انگزائٹی ہے اس وقت، اضطراب ہے، کوئی پتہ نہیں اے ڈی ایچ ڈی میں پھنسا ہوا ہے، کوئی اس میں پھنسا ہوا ہے، کوئی اس میں پھنسا ہوا ہے، اس کا علاج ہو سکتا تھا اگر ہم قرآن سے مانوس ہوتے۔ صحیح، ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اس کو اڈاپٹ کریں، اپنی زندگی کے لے کر آئیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جو لوگ روزانہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے ان کی شہادت سے پہلے بھی تھوڑا سا بڑھا دیں، جو نہیں پڑھ رہے تھے پڑھنا شروع کر دیں، تھوڑا سا بڑھا دیں، تھوڑا سا ٹائم بڑھائیں، تھوڑا سا اس کے اوپر ایفرٹس بڑھائیں، تو اس کا اثر نصیب ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہ حیات طیبہ کیا تھی؟ جو طیبات کو صحیح جگہ پہ استعمال کرے وہ حیات طیبہ میں ہے، ٹھیک ہے، اور جو طیبہ میں طغیان کرے وہ اس مصیبت میں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا مصیبت ہے؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہمارے ذکر سے دوری کرے گا ہم اس کے لیے بہت سخت زندگی قرار دیں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا، وہ ایک آدمی ہے بلینر ہے، اتنے ہی اس کے درد بھی ہیں، کیونکہ ہر چیز میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے۔ صحیح ہے، یہ حیات طیبہ میں ہے، مادی لحاظ سے کم ہے اس کے پاس، کچھ بہت کچھ ہے، تو حیات طیبہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے طیبات میں تجاوز کیا ہوا ہے، طغیان کیا ہوا ہے، ذکر خدا سے باہر آیا ہوا ہے۔ جبکہ یہ ذکر خدا سے باہر آیا ہوا ہے، اب یہ ایجوکیٹڈ بھی ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہے، سوشل اسٹیٹس اس کا بہت زبردست ہے، لیکن دل کو سکون نہیں ہے، یہ معیشتاً زنکا میں ہے۔ خدا نے تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ابھی تو سخت زندگی میں ہے نا، قیامت کے دن میں اس کو محشور کروں گا اندھا کر کے۔ ابھی تو سختی روحانی معنوی سختی جھیل رہا ہے نا، محشر میں آئے پھر دیکھے گا، یہ وہاں تو اندھا ہوگا اس میں۔ اچھا، یہ اندھا کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہاں رہتے ہوئے جن حقائق کو اس نے سمجھنا تھا ان سے غفلت کی تھی، ان پہ توجہ نہیں دی تھی، اب وہاں اندھا ہوگا۔ صحیح۔ اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، صحیح ہے، ہم 24 کروڑ انسانوں میں سے کتنے لوگ حیات طیبہ میں اور کتنے لوگ معیشتاً زنکا میں؟ ہم لوگ تھک نہیں رہے اپنی اس معیشتاً زنکا سے؟ تھکتے کیوں نہیں ہیں؟ مجھے کوئی ایک گھر دے بہت بڑا، صدموں کے ساتھ دے، درد و پریشانی کے ساتھ دے، کب تک اس گھر پہ رہ کے خوش ہوتا رہوں؟ تھکتے کیوں نہیں ہیں یہ؟ تھکتے اس سے نہیں، ان کو شیطان بھگاتا رہتا ہے۔ اور اصل راز نہج البلاغہ نے ایک خطبے میں بیان ہوا ہے، اگر کوئی ذکر خدا کرتا ہے جس کے 3 درجے تھے، ذکر زبانی، ذکر قلبی، اور ایک وہ ذکر جو وہ ایسا عمل جوارح سے کرتا ہے کہ خدا اس کے قلب کے اوپر اپنی تجلی داخل کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ خدا اس کے قلب پہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو کون آتا ہے؟ نہج البلاغہ نے ارشاد فرمایا، نہج البلاغہ خطبے میں ایگزیکٹلی یہی ورڈ ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سینوں میں شیطان انڈے بچے دے دیتا ہے۔ اچھا، جس کے سینے میں شیطان کا گھر بنا ہوا ہے، اس کی معیشت طیبہ ہوگی تو ظاہر زنکا ہوگا، وہ سخت زندگی گزارے گا۔ یہ چیلنج ہے، ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ، اور ہم کیوں نہیں تھک رہے؟ ہمیں تھک جانا چاہیے تھا اب تک، لیکن نہیں تھک پا رہے۔ کیوں نہیں تھک رہے؟ کیونکہ پیچھے وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ پھر پش کر رہا ہے کہ یہی کرنا ہے، جبکہ معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں، کئی لوگوں نے، کتنے مطلب سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اس جگہ پہ کھودا ہے، بہت کھودا ہے، کوئی سونا نہیں نکلا ہے، اور اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے یہیں پہ کھودنا ہے۔ اتنے ہزار لوگوں نے کھودا ہے اور ان کو نہیں ملا ہے،
اس سے تم نے کچھ سیکھا نہیں ہے. تو میرا دل کہتا ہے نہیں میں بھی کھودوں گا, اور میرے پاس مثالیں موجود ہیں کہ کروڑوں لوگوں نے اس کو کئی کلومیٹر تک کھودا ہے اور نہیں نکلا ہے. اس دنیا کے پیچھے اربوں لوگ دیوانے ہوئے ہیں اور انہیں سکون نہیں ملا ہے. ٹھیک ہے, اب بھی شیطان ہم سے کہہ رہا ہے اسی کے پیچھے جاؤ. تو ان اربوں لوگوں کو سکون کیوں نہیں ملا؟ اگر اس میں سکون ہو سکتا تھا. یہ مشکل ہے جس میں ہم پھنس گئے. اچھا, اب اتنی کہانی ہو گئی. اب مجھے آپ کی خدمت میں اپنی زندگی سے سیکھتے ہوئے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. وہ یہ کہ میرے جیسا آدمی جب اس غفلت میں جاتا ہے واپس کیسے آئے, واپس کیسے آئے. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, واپس کیسے آنا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. میں بہت آپ کا ٹائم دیا اس کے اوپر بات کرنے میں کہ یہ غفلت کیا ہے, یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے آپ کو چند منٹ میں اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ آپ سے کہ اس سے باہر کیسے نکلنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا وہ بات ہو چکی کہ اندر نہ جائے اس کے لیے کیا کرنا ہے, وہ تو ذکر ہے, یہ ہے, ٹھیک ہے, سب چیزیں. اب میں آپ کی خدمت میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات, بار بار بتانے کی ضرورت نہیں کتنے سال ہو گئے, یہ ہوگا ہوگا, سب یہ نہیں بتا رہے. ٹھیک ہے, پہلی بات, آپ سید الشہداء کی ایک زیارت ہر روز کسی حد تک کم سے کم توجہ کے ساتھ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے, سید الشہداء آپ کو دنیا میں غرق نہیں ہونے دیں گے. سید الشہداء اس گمراہی سے بچا لیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ سفینۃ النجات ہے, وہ مصباح الہدیٰ ہیں. ہاں, یہ سمجھ میں آتی ہے بات. بس یہ جو نبی گرامی کا قول تھا یہ بہت بہت وزنی قول تھا. تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس معیشتاً زنکا سے نکلنے کی کوشش کرے, پہلا کام میں اس کی خدمت میں کہوں گا کہ جو پہلا کام میں بھی کہوں گا, اس کو میں کہوں گا کہ امپورٹنس دے اس کو. ہر روز سید الشہداء کی ایک زیارت کم سے کم قدر توجہ کے ساتھ. اگر میں کہوں نا بہت توجہ کے ساتھ, تو کوئی بچہ کہے گا کہ مولانا میں اتنی توجہ نہیں کر پاؤں گا لہذا آپ چھوڑ ہی دیں. پھر نہیں, تھوڑی سی توجہ کافی ہے, تھوڑی سی توجہ. میں صرف ایک بات کہوں گا, بیٹا امام حسین کا میگنیٹ بہت مضبوط ہے. ہاں, صرف تمہیں الائنمنٹ میں آنا ہے, باقی وہ کریں گے. ہاں, الائنمنٹ میں آ جاؤ بس کسی طریقے سے, باقی تو سید الشہداء غرق نہیں ہونے دیں گے, غرق نہیں ہونے دیں گے. بس پہلا کام سید الشہداء سے کچھ رشتہ بناؤ, کوئی رشتہ جوڑو, کوئی زیارت ہو, کوئی ایک رونا ہو, کہیں تنہائی میں امام کا نام ہو, کوئی ایسی چیز ہو جو سید الشہداء کے ساتھ ہمیں جوڑتی چلی جائے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات, میں چونکہ سب کو گن رہا ہوں پوائنٹ ایک ایک کر کے, ٹھیک ہے. دوسری بات کیا ہے, جتنا ممکن ہے فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر کچھ مانگ لو. ہاں, جتنا ممکن ہے. مثلا کوئی بچہ مجھ سے کہ مولانا میں ڈیلی نہیں کر سکتا, کوئی بات نہیں, ہفتے میں 1 دن کر سکتے ہو, 1 دن کرو, یہاں سے شروع کرو. فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جاؤ. کتنی دیر پہلے اٹھوں, آئیڈیلز کی بات نہیں ہو رہی, آئیڈیلز کی کوئی بات نہیں ہو رہی. آیت اللہ خمینی 2 گھنٹے پہلے اٹھتے تھے, ہم کوئی ویسی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, میں کیا بولوں گا, میں بولوں گا 20 منٹ پہلے اٹھو, 20 منٹ پہلے اٹھ جاؤ, صرف 20 منٹ پہلے اٹھو, جلدی سے وضو کرو, 3 رکعت نماز شب کی پڑھ لو, 2 رکعت شافع, 1 رکعت وتر. صحیح ہے. اس ٹائم کو یوٹیلائز کر کے استغفار کر لو. اگر یہ عمل شروع کر دیا, ٹھیک ہے, آپ معیشتاً زنکا سے آہستہ آہستہ باہر آؤ. استغفار کتنی کرنی ہے؟ آئیڈیل یہ ہے کہ 70 ٹائم کم از کم, کم سے کم 70 مرتبہ. بس اگر کوئی شخص سحر کے وقت, فجر سے تھوڑا پہلے, سحر کے وقت 70 مرتبہ استغفار کرنے کی عادت ڈال لے, ٹھیک ہے, یہ آدمی معیشتاً زنکا سے باہر آئے گا. استغفار کرتے وقت اپنے پرانے گناہوں کو سوچنے کی کوشش کرے, اس کے اوپر توجہ دے. ٹھیک ہے, بس 2 پوائنٹ ہو گئے. ایک تو کہ سید الشہداء کی ایک زیارت وہ ڈیلی کرے. چاہیے کس ٹائم میں کرے, کوئی ٹائم کی قید نہیں, جب مرضی چاہو کرو. آئیڈیل ٹائم یہ ہے کہ کم سے کم فجر سورج نکل چکا ہو. ٹھیک ہے, زوال تک بہترین ٹائم ہے, لیکن کوئی پابندی نہیں ہے. سونے سے پہلے کر لو,
فجر کے فوراً بات کر لو، سید الشہداء کی ایک زیارت چاہیے، اور تھوڑا سا توجہ کے ساتھ، تھوڑی سی توجہ کے ساتھ، تھوڑی سی اٹینشن. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات کیا ہے؟ ہمیں بھول نہ جاؤں، 3-4 باتیں کہنی. تیسری بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم پڑھنا ہے، کچھ نہ کچھ قرآن کریم پڑھنا ہے. اچھا اگر مجھ سے کوئی یہ کہے مولانا کوئی چیز ایسی ہے جو پتہ ہے کہ اتنا پڑھا تو یقیناً کچھ ہوگا، ہاں، کم سے کم 50 آیتیں نئی ہر روز. وہ نہیں کہ آپ نے سورہ واقعہ پکڑ لی جس میں 100 ہوتی ہیں تو وہ جلدی سے 50 پوری ہو جائیں گی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. ہر روز 50 نئی آیتیں، ٹھیک ہے، کم سے کم یہ ہے، کم سے کم یہ ہے، ڈیلی 50 نئی آیتیں. کس کے بعد تقریباً لگتا ہے کہ کلک کر جائے گا. ایک سپارہ کوئی ڈیلی پڑھ رہا ہو کلک کرے گا کنفرم، ٹھیک ہے. بس ابھی میں نہیں کہہ رہا کہ 1 سپارہ پڑھے، چونکہ وہ ڈر جائے گا جو بھی سننا ہوگا، وہ بہت ٹائم چاہیے اس کے لیے. نہیں 50 آیتیں پڑھ لو، 50 آیتیں پڑھو. رٹے والے نہیں پڑھنا ہے، سیکوینس سے پڑھو یا جیسے بھی پڑھو، لیکن یہ نہیں کرنا کہ مثلا 50 آیتیں پکڑ لی ہر دن وہی پڑھتے چلے جا رہے ہو. وہ پڑھنے کے لیے کچھ اور آیتیں رکھ لو، لیکن یہ علیحدہ آیتیں پڑھتے چلے جاؤ. شاید اس 50 پہ بھی چل جائے کام، لیکن علیحدہ رکھو، بہتر ہو جائے گا. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 3 پوائنٹ ہو گئے، صحیح. بس پہلا کیا تھا؟ سید الشہداء کی زیارت تھی. دوسرا تھا کہ سحر کے وقت اٹھنا ہے اور استغفار کرنا ہے 70 ٹائمز. تیسرا قرآن کریم کی تلاوت ہو گئی، ٹھیک ہے. اب مجھے ایک چوتھا پوائنٹ کہنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ما صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اچھا اگر کوئی سید الشہداء کی زیارت توجہ سے کر رہا ہوگا، اس میں یقیناً امام زمانہ پہ توجہ آئے گی. اگر کوئی سید الشہداء کی زیارت توجہ سے کر رہا ہوگا. آئیڈیل کون سی زیارت ہے؟ زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس میں بہت کچھ ہے. یہ 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات، اب اگر کوئی تھوڑا سا کہہ کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سا اور ٹائم بھی دوں. مجھے یاد آتا ہے میں ایک دفعہ، ہاں میں سویڈن میں تھا، تو ایک بچی میرے پاس آئی. اس نے کہا کہ میں خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے پہلے اس کو تھوڑا سا ٹالنے کی کوشش کی. تو اس نے کہا نہیں میں سیریسلی کچھ کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا تم یہ بتاؤ ڈیلی کتنے منٹ دو گی؟ کمٹمنٹ کرو میرے ساتھ، میرا وقت ضائع نہیں کرو. تم بتاؤ ڈیلی کتنے منٹ دو گی؟ تو اس نے تھوڑا غور کیا. اس نے کہا میں 20 منٹس دوں گی. آئیں گے، بہت اچھی بات ہے. آپ کو ڈیلی 20 منٹس دے رہا ہے، بڑی بات ہے، صحیح. آپ کو مغرب اور عشاء کے درمیان نماز غفیلہ پڑھنے میں 5 منٹ لگیں گے. یہ نماز معجزے کر سکتی ہے، یہ نماز معجزے کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 4. اب ایک آخری پوائنٹ کہوں گا جس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، عمل سے ہے. وہ بھی ایک عمل ہے، لیکن ابھی خالص ایک عمل کہوں گا، ٹھیک ہے. اور اس کا جو اثر ہے وہ بہت عجیب ہے آپ کے اوپر، میرے اوپر انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. وہ کیا ہے؟ خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم جو سمجھ چکے ہوں اس پر عمل کریں. یہ خدا ہم سے چاہتا ہے. اچھا آپ کو یہ پتہ ہے کہ خدا کریم ہے؟ کریم ہے. کرامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرامت ایک ورڈ ہے، اس کا کوئی مطلب ہوگا نا، ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے اجازت لیے بغیر میں کرامت کا ترجمہ عام فہم کرنے کے لیے اس کو بول رہا ہوں ڈگنیٹی. صحیح ہے، انگلش میں لا رہا ہوں اسے کرامت کو، اور اس کا میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ ڈگنیٹی. صحیح ہے، عظمت. اظہر بھائی نے کہا شاید وقار. کوئی کام ایسا کرو ہر دن کر سکے تو ہر دن، 2 دن میں 1 دفعہ تو 2 دن میں، ہفتے میں 1 دفعہ تو ہفتے میں. کوئی ایسا ہی کام کرو جس کی ڈگنیٹی پہ خود فخر کرو. ہاں یہ کام کلاس کا تھا. ہم لوگ کچھ کام ایسے کرتے ہیں جس کے اوپر کر کے بعد میں خود بھی شرمندگی ہوتی ہے، یہ کیا گند کی ہے میں نے، کیا کیا یہ کوئی کرنے کا کام تھا. صحیح ہے. اچھا کچھ کام ہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے سب کرتے ہیں میں نے بھی کیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے. صحیح ہے. اور کچھ کام کو کرنے کے بعد
وہ کسی نے کہا تھا اپنی پیٹھ خود ہی تھپ تھپانے کا دل چاہتا ہے کہ ویل ڈن، یہ کام کیا ہے، صحیح ہے. یہ کون سے کام ہوتے ہیں؟ جو لوگ پست لوگ ہوتے ہیں وہ پست حرکتیں کر کے خوش ہوتے ہیں، پست حرکتیں کر کے خوش ہوتے ہیں. آپ الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں سب، آپ پست حرکت کر کے خوش نہیں ہو سکیں گے، صحیح ہے. تو آپ کون سا کام کر کے خوش ہوں گے؟ جس میں کوئی ڈگنیٹی ہو، جس میں کوئی آنر ہو، جس میں کوئی عبدی صاحب کے بقول وقار ہو، کوئی انسان کے اندر عظمت ریفلیکٹ ہو. ٹھیک ہے، ہفتے میں ایک دفعہ کر لو، ہفتے میں ایک دفعہ. اس سے کیا ہوگا؟ سکون ملے گا، سکون ملے گا. یہ سکون اتنے پروقار کام کرنے پہ کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ ہر پروقار کام کے پیچھے خدا کی کوئی صفت ہوتی ہے جو ہمارے اندر آتی ہے، اس پہ سکون ملتا ہے. بس یہ سکون ہمارا نہیں ہے، یہ سکون حضور خدا کا ہے. الا بذکر اللہ ہے، یہ وہ ہے.